السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی دے۔ سلسلہ حدیث میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 33 اور لیکچر نمبر بھی 33۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، کنتو اغسل الجنابۃ، کنتو تھی میں، اغسلو دھو دیتی، جنابۃ جنابت کو، من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے، فیخرج الی الصلاۃ، پس آپ نکلتے نماز کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک، بقع الماء پانی کے نشانات، فی ثوبہ آپ کے کپڑوں میں ہوتے، وفی لفظ مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، لقد کنتو البتہ تحقیق تھی میں، افرکہ کھرچ دیتی اس کو یعنی جنابت کو، من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے، فرقن کھرچنا، فیصلی فیہ آپ نماز پڑھتے اس میں، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حدیث نمبر 33 میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے جنابت کے پانی کو دھو دیا کرتی تھی۔ اب یہاں مسئلہ دو طرح کا ہے۔ ایک مسئلہ کیا ہے، اگر وہ تر ہے، اگر جنابت کا پانی مادہ منویہ جو ہے اگر وہ تر ہے تو اس کو دھو دیتی، اور دوسرا مسئلہ اس طرح ہے کہ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس کو کھرچ دیتی، تو اگر سوکھ چکا ہے تو پھر اس کو ناخن سے کھرچ بھی دیتے اور وہ صاف ہو جاتا۔ تو اسلام کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جنابت کا پانی لگتا یعنی منی کا پانی لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر، تو وہ اتنا کپڑا اس کو پانی سے دھو دیتے، اتنا کپڑا پانی سے دھونے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے اگلی بات یہ پتہ چلی کہ پھر اس کپڑے کو جتنا اس کے اوپر لگا تھا اس کو اتنا کپڑے کو دھو دیا گیا تو اس میں نماز بھی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پانی کے نشان ابھی ہوتے، یعنی ابھی پانی سوکھا نہیں ہوتا، تو مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا ہی کپڑا دھو دیا گیا جہاں پر منی کا پانی لگا ہوا ہے تو وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے اور پھر اس میں نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیسے نکلا؟ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر وہ خشک ہو چکا ہے تو اس کو کھرچ دیا، کھرچنے کے بعد بغیر دھوئے، یعنی اس کپڑے کو دھویا نہیں، صرف کھرچ دیا اور وہ اتر گیا۔ جب اس کو کھرچنے سے وہ اتر گیا تو بغیر دھوئے ہی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ حدیث مسلم اور بخاری کی ہے، سکہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب رہی بات حیض کا خون اگر لگا ہو تو وہ بھی کپڑوں سے دھونے سے صاف ہو جاتا ہے، اتنے کپڑے سے اگر دھو لیا جائے تو وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ جس طرح مادہ منویہ صاف ہو گیا اسی طرح سے وہ بھی صاف ہو جائے گا اور اس کپڑے کو دھونے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ کھرچنے سے صاف نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے مادہ منویہ میں اور پیریڈز کی بلیڈنگ میں۔ اگر اس کا داغ لگا ہے تو اس کو دھونا پڑے گا، اور اگر منی کا پانی لگا ہے تو وہ سوکھ گیا تو اس کھرچنے سے صاف ہو جائے گا، لیکن پیریڈز کا جو بلڈ ہوگا اس کو دھونے سے ہی صاف ہوگا۔ یہ تھوڑا سا مسئلے میں فرق ہے۔ کپڑا دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گا، منی کا پانی اگر گیلا ہے تو اس کو دھونے سے بھی پاک ہو جائے گا، اور اگر وہ خشک ہو چکا ہے تو اس کو کھرچنے سے بھی وہ پاک ہو جائے گا، اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح حیض کا خون اگر لگا ہے تو وہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اتنا کپڑا دھو لیا جائے اور پھر اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسلام میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں اور مشکلات سے مسلمانوں کو دور کر دیا۔